अस्सलाम वालेकुम अरबा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ेशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। जब तक ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान में बड़े माफियाज बैठे हैं जो कानून से ऊपर हैं, कहते हैं हमें एनआरओ दे दो और गरीब को पकड़ो। माफियाज को छोड़ दिया तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब, कहा शर्म है मुल्क में ऐसे लोग आए जो अरबों की प्रॉपर्टी पर आज बाहर बैठे हैं, अरबों की जायदाद की एक रसीद तक न दे सके। हम जुमे का खुतबा सुनते हैं, बाहर हमारी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हालात बुरे हैं। जब तक हम सादिक व अमीन नहीं बनते तब तक बड़ी कौम नहीं बन सकते। वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, जब आटा महंगा होता है, चीनी महंगी होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। चोर 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 कहते थे। उनकी अपनी कलई जो है पूरी कौम के सामने खुल गई है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले सबसे बड़े सर्टिफाइड चोर। इमरान खान कहते थे मुल्क में महंगाई हो तो समझ जाना वज़ीर आज़म चोर है। अब वो मुल्क के पहले सर्टिफाइड चोर है। मरीम नवाज की लफ्जी गोलाबारी, कहा दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद बच नहीं सकेंगे, आपको कौम के पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की हैसियत मेरे इस्लामाबाद से ज़्यादा नहीं। इलेक्शन कमीशन आजकल इनकी धांधली के पोल खोल रहा है। हुकूमत इदारों पर हमला आवर हो रही है। एक्सटेंशन से मुतालिक किसी गुनाह में शामिल नहीं। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो रद्द अमल देंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के फिर ताखीरी हरबे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर इल्तवा की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का मरियम नवाज के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस आमिर फारूक ने एडवोकेट अता तारड़ से कहा, आपको नहीं इरफान कादिर को पेश होकर खुद वक्त मांगना चाहिए था। इससे ये तासुर जाता है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम सफदर को भी सजा हुई है, कैप्टन सफदर को भी सजा हुई है। उनके ऊपर जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इनको ये मैं चैलेंज करता हूं कि ये आके मरियम सफदर क्यों नहीं कहती इस बात को कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत की जाए और इसके ऊपर जो है वो फैसला सुनाया जाए। मरियम नवाज अपने मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। नवाज शरीफ तो पहले ही भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर चले गए। इनकी कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, पैसा वापस ना जाए। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं ये मुल्की सालमियत को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखते। रिकवरी और जायदादों की नीलामी पर रोना धोना मचा हुआ है। कराची में मानसून के चौथे स्पेल की धुआंधार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मलीर, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, लांढी, कोरंगी में बादल बरस पड़े। सुरजानी में तेज़ हवाओं के साथ बरसात। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, FB एरिया, सोहराब गोट और न्यू सब्जी मंडी में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिकी यात्रा पर बड़ा धचका। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर न्यूयॉर्क की अदालत ने समन जारी कर दिया। सिखों की तंजीम ने 17 सितंबर को सैकड़ों अफराद के कत्ल का केस दायर किया था। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहरे का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में मोदी के खिताब के दौरान कश्मीरी भी भारतीय मज़ालिम बेनकाब करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म इंग्लिश टीम के पाकिस्तान ना जाने पर नाराज। टाइम्स अखबार ने लिखा कि बोरिस जॉनसन समझते हैं बोर्ड के फैसले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बरतानिया की मदद की, फैसले से गलत तासुर जाएगा। Even in the most challenging of circumstances, the CPEC projects continued. Many of these projects are now underway in the province of Balochistan, and that will also make Gwadar a far more effective and a far more attractive port and a destination for investment and trade. चैलेंजेस के बावजूद पाक चीन क़यादत ने CPEC को जारी रखा।
چینی ورکرز کو یہاں بہترین سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ اسد عمر کہتے ہیں سی پیک کے جنوبی زون سے کثیر غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر منصوبہ بندی کی زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزراء اعلیٰ، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور چینی سفیر کی شرکت۔ نواز شریف کے نام پر لاہور میں جعلی کرونا ویکسینیشن کا اندراج، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کے 2 ملازمین معطل، مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جامع تحقیقات کا حکم، سیکریٹری صحت سے 48 گھنٹے میں رپورٹ مانگ لی۔ پشاور اور ملتان میں بھی جعلی رپورٹس کا دھندا، ایف آئی اے نے باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایمرسن کالج سینٹر سے ڈیٹا انٹری آپریٹر گرفتار۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی اہلیہ کورونا میں مبتلا، خاتون اول سمینہ علوی کی ٹویٹر پر دعاؤں کی درخواست۔ ملک میں کورونا نے مزید 58 زندگیاں نگل لیں، اموات 27,432 ہو گئیں، 2,357 نئے کیس رپورٹ۔ کورونا مثبت آنے کی شرح 4.89% رہی۔ I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone. برطانوی وزیر اعظم بھی عمران خان کے بلین ٹری منصوبے کے معترف۔ برطانیہ میں درخت لگانے کا منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بورس جانسن نے کہا کہ ماحول کی بہتری کے لیے پوری دنیا کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے۔ پاکستان 10 ارب درخت لگانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. And he was a friend of mine. And he appreciated, you know, I wiped out ISIS 100% of the caliphate, which is much tougher than getting out of Afghanistan. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی عمران خان کے گرویدہ، عمران خان کو بہترین کھلاڑی اور اچھا دوست قرار دیا۔ ایک سوال کے جواب میں بولے، ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے امریکی انخلا میں مدد کی۔ بائیڈن پر تنقید، کہا جس طرح افغانستان سے انخلا ہوا وہ امریکہ کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ ARY علی محمد خان صاحب اور عادل عباسی صاحب ان کا تہہ دل سے شکر گزار کرتے ہیں۔ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے پاکستانی سفیر جو ہیں ان سے بات کی، جو یہاں پہ مقیم ہے تاشکند کے اندر، وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے مسئلے سنے۔ ARY نیوز بنا برٹش ایئر ویز کے تاشکند میں پھنسے مسافروں کی آواز۔ پاکستانی سفارت خانہ ہم وطنوں کی مدد کو پہنچ گیا۔ پاکستانی سفیر سید علی اسد گیلانی نے مسافروں کی مشکلات حل کروا دی۔ مسافروں کا ARY نیوز سے اظہار تشکر۔ اسلام آباد سے لندن جاتے ہوئے تاشکند میں برٹش ایئر لائن نے مسافروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، ایف آئی اے نے بینکرز کے بیانات ریکارڈ کرانے کی درخواست واپس لے لی۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا ایم سی بی بینکرز کو ہراساں کر رہا ہے جس کے ٹھوس شواہد ہیں۔ عاصم سوری کے موبائل فون سے تمام ریکارڈ سامنے آ چکا۔ عاصم سوری نے واٹس ایپ گروپ میں کہا بینکرز نے منہ کھولا تو کارروائی ہوگی۔ عاصم سوری نے شہباز شریف، حمزہ شہباز کا نام چھپانے کے لیے بھی بینکرز پر دباؤ ڈالا۔ عدالت نے کہا تفتیشی افسر جب ضروری سمجھے دوبارہ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری دے دی۔ 50,000 ٹن چینی کی درآمد کی بھی منظوری۔ پاکستان اسٹیل ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 11 ارب روپے۔ وزارت دفاع کی سمری پر افواج پاکستان کے لیے فنڈز بھی منظور۔ سندھ کابینہ نے کے ایم سی اور کے الیکٹرک کو ایم او یو سائن کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایم او یو میں کے ایم سی کے 2 ٹیکسز کے الیکٹرک بلز کے ذریعے جمع کرے گی۔ خواتین کو وراثت میں حق اپنی زندگی میں ہی لینا ہوگا۔ خواتین اپنی زندگی میں حق نہ لیں تو ان کی اولاد دعویٰ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، قانون وراثت میں خواتین کے حق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ خواتین حق سے دستبردار ہوں یا دعویٰ نہ کریں تو کیا ہوگا۔
نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ پولیس نے عدالت کو بتایا نور مقدم کے آئی فون کا پاسورڈ نہیں مل رہا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے، مارکیٹ سے کوئی ہیکر ہی پکڑ لیں۔ برطانیہ میں فراڈ کر کے پاکستان آنے والے ملزمان کی 50 ارب کی جائیداد منجمد کرنے کی منظوری۔ احتساب عدالت نے نیب اقدام کی توثیق کر دی، فوری تمام اداروں کو آگاہ کرنے کا حکم۔ نیب کے مطابق ملزم نثار افضل اربوں روپے کے اثاثے بنانے کا کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکا۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف۔ سعودی عرب دنیا میں امن کا داعی اور تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب، کہا سعودی عرب مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں سے پاک رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کی کوششوں کی حمایت کریں گے۔ ٹریول وتھ سہولت، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو یا پھر سندھ تا گلگت بلتستان، مسافروں کے لیے گھومنا پھرنا اب ہو جائے گا آسان۔ ARY سہولت ٹریول اینڈ ٹورز خوابوں کو حقیقت میں بدلے گا۔ دبئی اسلامک بینک سفری معاملات کے لیے فائنینشل لون کو یقینی بنائے گا۔ 2 طرفہ معاہدے پر دبئی اسلامک بینک کے CEO جنید احمد اور ARY کے گروپ ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف نے دستخط کیے۔ بہترین سہولیات کی فراہمی ARY سہولت ٹریول اینڈ ٹورز کا مقصد ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2091 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 209 درہم، 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔